السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھی ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ تو پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ تو آئیے آج ہم سورۃ البقرہ کی 87 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ ترجمہ اس کا ہم سن لیتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا دل معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم شہید کر دیتے تھے۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، قدرت سے یقیناً مدد کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری زندگی میں بھی مدد فرمانا تو بہت کثیر، یعنی بہت زیادہ احادیث میں ذکر ہے۔ البتہ ہم جہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسائل ظاہری کے بعد بھی اپنی بارگاہ میں کی جانے والی فریاد قبول کی جا سن کر ان لوگوں کی مدد کی جو عاشق رسول تھے۔ نمبر 1، مشہور محدثین امام ابو بکر مقری، ابو القاسم سلمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہم نے مزار پرنوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوا دیا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ اور نمبر 2، ابو القاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء بالاخبار دار المصطفیٰ کے 4تھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت روائی کی حاجت پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر مصعب الظلام
فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ لا تہوی انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا اور ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توراۃ کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس جانا پہچانا یعنی رسول، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ مصدقن، تصدیق کرنے والی، قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں۔ معرفو، جانا پہچانا نبی، شان نزول امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اسی طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا ونصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے ہو۔ مخلوق کی حاجت
روائی کا وسیلہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وجہ معمول رہا کہ سلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی اللہ کے دوست کو رسول اللہ کی حاجت ہے یا ضرورت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، طاعت کی جگہ نافرمانی اور رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ باغین حسد کی وجہ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب اور مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کے برائے محتاج بیان نہیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، اور حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے
پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَمُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا۔ تو اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیوں کرتے تھے، حالانکہ تورات میں انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ جونی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ اور نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا کفر ہے۔ اور نمبر 4، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اور اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے تو وہ انہی میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جاتا ہے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ تو پیارے ویورز،
ہماری آج کی آیتیں اتنی ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔